آج کا دور، آج کا وقت سب ایسا وقت ہے کہ جہاں پر اپوزیشن جو ہے نا وہ کافی زیادہ پوائنٹس کو لے کے حکومت کے خلاف محاذرائی کر سکتی ہے، پبلک سمپتیز گین کر سکتی ہے. وہ ایسے کہ وہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائے، لوگوں کو لگے گا اچھا بھی کسی کے دل میں تو ہمارے لیے درد ہے. لیکن ہم ایسے ٹائم میں دیکھنے کے بجائے یہ کہ اپوزیشن اس پوائنٹ کو کیش کرے، اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن پیدا ہوگی. جیسے کہ اگر مسلم لیگ نون کی بات کریں تو اس کے اندر کے جو اختلافات تھے وہ کھل کر بالکل سامنے آنے لگے. بالکل ایسے ہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے بیانات سے یہ خدشات اب درست ثابت ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے مسلم لیگ نون میں گروپ بندی کی نشاندہی بھی کر دی. کہتی ہیں کہ نواز شریف کی طاقت کا مخالفین کو ادراک ہے، ہمیں نہیں. نون لیگ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں. مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے، ووٹ کی بھی طاقت ہے، بیانیے کی طاقت ہے، خدمت کی طاقت ہے، ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں. اور اس سے پہلے نون لیگ کے سائیوال ڈویژن اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اور حمزہ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے. ہم دو الگ انسان ہیں، پارٹی کے اندر بھی مختلف طرح کی سوچ اور آرا ہوتی ہے. میرا بھائی حمزہ یہاں پر بیٹھا ہے، ہماری سوچ کبھی مختلف ہو سکتی ہے، ہم دو انسان ہیں. ہمارا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا سربراہ بھی نواز شریف ہے، ہماری جماعت کا سربراہ بھی ہے. تو اس حوالے سے جناب پریڈکشنز تو چلتی رہتی ہیں. شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اب 2 نہیں 3 دھڑے بنیں گے. بہرحال اسی بارے میں اب ہم مزید بات کر لیتے ہیں. سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کریں. بہت شکریہ سر. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. بارش سے محفوظ ہیں آپ. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ کچھ دنوں میں جو ہم تقسیم کی باتیں کر رہے تھے اپوزیشن کے اندر، خاص طور پر مسلم لیگ نون جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت، اس میں خاصی تقسیم کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور مریم نواز کے جو بیانات ہیں ان خدشات کو تقویت دے رہے ہیں. کیا واقعتاً صورتحال خاصی گھمبیر ہے ان کے لیے؟ جی بہت بہت شکریہ. ہاں، بارش سے اتنے ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ یو پی ایس میں آپ سے جو ہے مخاطب ہیں. اور صورتحال اس وقت مسلم لیگ میں یہ کہ مسلم لیگ یہ سمجھ رہی ہے اور کافی حد تک پر اعتماد ہے کہ وہ پنجاب میں ان کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا، اور کسی حد تک وہ درست بھی کہہ رہے ہیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون میں وہ اختلافات کھل کر سامنے نہیں آئے جس کی یعنی تقسیم سامنے نہیں آئی جس کی شاید بہت سے لوگوں کو توقع تھی، بشمول شیخ رشید صاحب کے. اور اب بھی ان کو توقع ہے کہ یہ مسلم لیگ تقسیم ہو جائے گی، لیکن 3 سال کا عرصہ ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا. لیکن اب جب کہ الیکشن میں 1.5 سال رہ گیا ہے تو وہ اختلافات کے مفاہمت اور مزاحمت وہ بہت کھل کر سامنے آئے ہیں، اور بہت کھل کر ایک لائن ڈرا کی جا رہی ہے جس کی طرف کل مریم نواز صاحبہ نے اشارہ کیا. اور ظاہر ہے ایک بہت واضح اشارہ تھا کہ ہم ان سے خوفزدہ ہیں اور وہ ہم سے خوفزدہ ہیں. اور یہ ظاہر ہے اگر آپ ان سائڈ بات کر رہی ہیں، اگر آپ پارٹی کے اندر کی بات کر رہی ہیں تو وہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف مزاحمت کے خلاف ہیں، اور شاید ان کو مفاہمت میں وہ کامیابی تو نہیں مل رہی جس کے وفات ہے. لیکن مفاہمت یہاں پرابلم مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ مفاہمت ہو نہیں رہی اور مزاحمت کی نہیں جا رہی. تو یہ جو ایک ٹسل ہے مسلم لیگ کے اندر، اس میں ظاہر ہے مسلم لیگ کا 100% نقصان ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کا 100% فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ مزید صاحب ہم دیکھ رہے ہیں نا، 2 مختلف قسم کے بیانیے آ جاتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی کام کو عزت دو، پھر کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو. پھر ہم نے دیکھا کہ کانسینٹ کا جو بیانیہ تھا وہ زیادہ لوگوں میں کام بھی کیا. ابھی جو مریم نواز صاحبہ کے آپ نے جو 2 ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس بھی سنی ہیں، تو ان سٹیٹمنٹس کو سن کے ہم کیا اخذ کریں کہ وہ اپنا کنسرن ظاہر کر رہی ہیں یا پھر وہ کنفیشن کر رہی ہیں اس بات کی؟ نہیں، کنسرن بھی ہے اور انہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر فرض کریں اگر حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور زیادہ کھل کر سامنے آتے ہیں، جو کہ اب تک نہیں نظر آیا اس کے اندر، تو پھر ظاہر ہے نقصان تو دونوں کا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک کا فائدہ ہو جائے. نقصان شہباز شریف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت، اور برملا اور میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف کسی بھی اسٹیج پر کھل کر یہ بات کریں گے میاں صاحب کے خلاف، یا اس سے وہ مجھے نہیں نظر آتا.
لیکن اگر یہ چیزیں یہ کنفیوژن نہیں دور ہوا، جس کی طرف خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ دنوں پہلے اشارہ کیا تھا کہ قیادت میں اختلاف ہے، کارکنوں میں اختلاف نہیں ہے، اب اس سے زیادہ کھل کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو بہت واضح طور پہ چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پرابلم مسلم لیگ میں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ویسے یہ سمجھنے کی بات ہے، ان کے اس بیان میں بھی کافی اختلافی نوٹ ہیں. مثال کے طور پر اگر قیادت میں اختلاف ہوگا تو کارکنان بھی کنفیوز ہوں گے کہ ہم کس کی طرف دیکھیں. تو اس کی ریئلائزیشن ہے کہ قیادت کو؟ دیکھیے ابھی چونکہ ان کے مسلم لیگ نون کا ورکرز اجلاس چل رہا ہے اور کل ہی غالباً آخری اجلاس تھا، تو یہ اچھا ہے کہ بہت اتنے سالوں بعد ہی ری آرگنائزیشن کا سب کو الیکشن کے قریب خیال آتا ہے. ابھی آپ پی ٹی آئی میں بھی دیکھ لیں تو پی ٹی آئی میں بھی ایک واضح لائن کھل کر سامنے آ رہی ہے. اگر آپ کچھ عرصے پہلے فواد چودھری صاحب کا وہ دیکھیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بڑے کھل کر بات کی کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتے پنجاب میں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آتی ہیں الیکشن کے قریب، انٹرنل ڈفرینسز آتے ہیں کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں آرگنائزیشنلی وہ کام نہیں کرتی جو انہیں بہت پہلے سے کرنا چاہیے اور متواتر کرنا چاہیے. یعنی پارٹی کے اندر جنرل باڈی میٹنگ، سینٹرل ورکنگ کمیٹیز کی میٹنگ اتنی ریگولرلی ان ایشوز کے اوپر ہونی چاہیے، تنظیم سازی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے اس میں. تو مسلم لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ پنجاب میں اس کا وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے. لہٰذا جب کوئی پارٹی یہ سمجھ رہی ہو کہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو اس کے اندر ٹسل اور تیز ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو دوڑ ہے وہ اور مزید تیز ہو جاتی ہے. لیکن یہ ٹسل آپ کو نہیں لگتا ووٹرز کو مزید کنفیوز کرتی ہے جو اندرونی ٹسل چل رہی ہوتی ہے؟ بالکل کنفیوز کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دو مختلف لائن لے رہے ہوتے ہیں. اگر شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ ایک ساتھ پریس کانفرنس کر کے اس کنفیوژن کو دور کریں تو کنفیوژن دور ہو سکتا ہے، یا نواز شریف صاحب لندن سے صرف ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ جی آئندہ کے وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف ہوں گے یا کوئی بھی ہوگا. آپ سچی بتائیں مدر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ آئندہ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، نواز شریف صاحب کبھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے؟ دیکھیں اگر وہ یہ نہیں بھی کریں، وہ کسی کو بھی کہہ دیں، ایک کنفیوژن دور ہو جائے گی، ایک کنفیوژن دور ہو جائے گی. وہ کہہ دیں شاید خاقان عباسی ہوں گے، وہ کہہ دیں مریم نواز ہوں گی، لیکن وہ کنفیوژن جب تک وہ دور نہیں کریں گے، کیونکہ مسلم لیگ کا ووٹر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے نواز شریف سے. اس میں تو یہ شہباز شریف کو بھی پتہ ہے، اور شہباز شریف نے یہ بات اپنی انٹرنل میٹنگ میں کئی مرتبہ کی ہے کہ میں کوئی اور غلام مصطفیٰ جتوئی یا ممتاز بھٹو یا جس طرح لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے وہ کہیں نہیں رہ گئے، میں اس طرح نہیں بننا چاہتا. لیکن وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو لائن نواز شریف صاحب لے رہے ہیں، جو لڑائی کی لائن نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ لے رہی ہیں، اس کی وہ جدوجہد اس لحاظ سے ان کے نزدیک کامیاب نہیں ہو سکتی کہ پھر آپ لڑائی لڑتے ہیں پاور پالیٹکس ہو جائیں گے، آپ نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے جی. اس کا خیال یہ ہے کہ پہلے ہمیں اقتدار دینا چاہیے، ہمیں الیکشن جیتنے چاہیے، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ پھر طے ہو سکتے ہیں. لیکن پہلا ہمارا ٹاسک یہ ہونا چاہیے کہ ہم الیکشن کا رزلٹ لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلا صاحبہ اور نواز صاحب رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں پریشر نہیں بلڈ کریں گے، جب مزاحمت نہیں کریں گے محمد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار مرباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہم گفتگو کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے اندر کی جو اس وقت صورتحال ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ 2 دھڑے بن چکے ہیں. شیخ رشید صاحب نے تو خیر 3 دھڑوں کو کہہ دیے، لیکن جو مریم نواز صاحبہ خود اس چیز کو کنفیس کریں نا کہ ہماری پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں اور ہم ان سے ڈرتے ہیں. اور سوچیں اس صورت میں شہباز شریف صاحب نومینیٹ ہو جائیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ لیکن وہ گئے جی سیڑھیوں میں اپنے گھر سے، تو ان کے لیے پھر بھی ایکسیپٹیبل ہوگی. لیکن مریم نواز کا نومینیٹ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، شہباز شریف صاحب کے لیے دعائیں بھی ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر سیڑھی سے گرے بھی ہیں، تو اللہ پاک ان کو صحت دے.